نئی مغل صاحب، جس کا جواب تقریباً ہو گیا ہے، پھر بھی ہم قبلہ سے سوال کرتے ہیں جی آج کل کیا ہر پیر اللہ کا ولی ہے؟ جو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے کہ میں پیر ہوں تو وہ اللہ، پیر میں اور ولی میں کیا فرق ہے؟ بابر صاحب، پیر اور ولی میں بہت بڑا فرق ہے۔ جی جی، پیر تو کوئی بھی بن سکتا ہے آج کل، لیکن ولی کوئی کوئی ہوتا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ جی ہے۔ یہ سمجھ لیے کہ ہر ولی پیر ہوتا ہے اور ہر پیر ولی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ منطق میں ایک قاعدہ چلتا ہے عموم خصوص مطلق کا، جی جی کہ ہر پیر جو ہے نا جی وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اور لیکن جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے وہ پیر بن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیر جیسے آپ آج کل، کیونکہ آج کل جس کو بھی کسی سے شفا ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیر ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور دیکھیں، شفا ملنا یہ اور بات ہے، یا دوسرے لفظوں میں ناظرین کو سمجھا دوں، ایک ہے روحانی غذا جی جی اور ایک ہے جسمانی غذا۔ جی جی، جسمانی غذا جو ہے نا وہ آپ کو پیر سے مل سکتی ہے، اور روحانی غذا آپ کو ولی سے ملے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس کی بارگاہ میں جا کر آپ کی روح کو طاقت نہیں نہ ملی، وہ پیر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ جب بارگاہ میں جائیں تو آپ کو روحانی غذا مل جائے، روحانی۔ اب دیکھیں گے کہ روحانی غذا کسے کہتے ہیں، ناظرین کو ذرا میں یہ سمجھا دوں ذرا جلدی سے، کیونکہ وقت کافی کم ہوتا ہے اور باتیں بہت لمبی ہے، کیونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے۔ جی جی، دیکھیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک روح اور ایک جسم۔ اور جب دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، روح اور جسم، تو پھر دونوں کی اللہ نے غذائیں بھی رکھی ہیں۔ اور جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مٹی سے بنایا ہے، وہ زمین سے ہے، تو اس جسم کی غذائیں جتنی بھی ہوگی وہ زمین سے ہوگی، اور روح چونکہ آسمانی چیز ہے، اس کی جتنی بھی غذائیں ہوگی وہ آسمان سے ہوں گی۔ اس لیے آپ کو کنک کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو مٹی سے ملے گی، نیچے سے آئے گی۔ آپ کو سیب کی ضرورت ہے، آپ کو اناروں کی ضرورت ہے، آپ کو پھلوں کی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی زمین سے، کیونکہ جسم چونکہ زمینی ہے اس لیے اس کی غذائیں بھی زمینی ہیں، لیکن روح چونکہ آسمانی ہے تو نماز اوپر سے آئے گا، سبحان اللہ، روزہ اوپر سے آئے گا، حج کے احکام اوپر سے آئیں گے، سخاوت کے احکام اوپر سے آئیں گے۔ یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے نا، وہ ظاہر ہے پیر جو بھی مرضی ہو، اگر وہ نام نہاد پیر ہو تو وہ انسان کو اوپر سے نیچے لاتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ انسان کو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اور جسمانی غذائیں جو ہیں ان کا تعلق قبر تک ہے، اور روحانی غذا کا تعلق قبر کے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو جسمانی جو پیر ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں ان کا تعلق آپ کا قبر تک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی قبر کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہدایت کہتے ہیں۔ جی جی، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ قبر کے اندر سے پھر شروع ہوتی ہے۔ ہدایت چونکہ روحانی غذا ہے، اس لیے ہدایت جو ہے نہ دنیا میں ختم ہوتی ہے نہ قبر میں ختم ہوتی ہے، یہ جنت کے دروازے تک لے جاتی ہے انسان، اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہاں تک ہدایت جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، ہدایت آگے سے آگے۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ انسان کو ہدایت دیتا ہے، جی جی، اور ولی ہدایت دیتا ہے۔ اور جو انسان کسی بھی انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے اور لوگ اس کے پیچھے لگ کر بارگاہ رب العزت تک پہنچ جائیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، جو ہاتھ پکڑ کے اپنا طواف نہ کروائے، وہ اگر دکھائے تو گنبد خضرا دکھائے، اگر وہ کام دکھائے تو حضور کی سنت دکھائے، اگر وہ جناب اللہ کتاب دکھائے تو قرآن دکھائے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار ہو جائے، اس انسان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ پیر اور ولی میں فرق یہی ہوتا ہے، جو اکیلا پیر ہوتا ہے وہ جسم کی طرف لگا رہتا ہے، وہ جیب کی طرف جو بھی مرید آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جیب میں کیا ہے، وہ بیچارہ خارج بھی کرنے لگے تو پیر سمجھتا ہے پتہ نہیں کوئی نذرانہ میرے لیے آ رہا ہے، لیکن ولی جو ہوتا ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھ دے۔ پیر اور ولی میں یہ فرق ہوتا ہے۔